الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكتابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیے. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. الله حافظي ومحمد إمامي وعلي خلفي والفاطمة فوق راسي والحسن يميني والحسين يساري وهؤلاء حصاري وحصار أهلي ومالي وبلدي وجراني وجداري برحمتك يا أرحم الراحمين. بات ہم سنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع کو، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے نکائے مقدسہ تلاوت کی ہے. اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں جداوت کر دوں گا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مومن ہو سکتا ہے نئے آئے ہوئے ان کو میں بتا دیتا ہوں. ہمارے عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا یہ جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر وہ کون سی ایسی ہستی ہے، وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تک اس ہستی کو نہ مانا جائے تمہاری کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں. تو پہلی مجلس میں بتایا تھا جس نے انکار کیا ایمان کا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے. اور صلوات
اور میں نے بتایا تھا کہ ایمان لو اللہ پہ، ایمان لو اس کے رسول پہ، اور ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا، اور ثابت کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ پہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ اس کے رسول پہ ایمان ہے، اور علی ولی اللہ کو اس نور پہ ایمان ہے۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ تو آج پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی۔ یہ ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے نا، ان کو غور سے سننا چاہیے کہ علم کی ضرورت ہے، میڈیا کا دور ہے، تو سوال و جواب ہوتے ہیں، تو آپ کو پھر یہ بات کو کیچ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی مخالف مدد کا کوئی بندہ آپ سے سوال کرے تو پھر تمہارے ذہن میں مواد ہو، میں یہاں وہاں ہونا بھی نہ ہوں، تو پھر میری جگہ پہ آپ کام تو کم از کم کر سکیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو توجہ سے سننا چاہیے۔ پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن ببادی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آج تک ترجمہ غلط کیا، مجھے جہاں دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلا ہو، میری صلاح ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو میں پھر دعوت ذکر دے کے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے توجہ سے آج کی مجلس سن لی، متعصب سے میری بات نہیں ہے کہ بندہ تعصب کی اینک اتار کر آج کی مجلس غور سے سن گیا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہیں بیٹھے، اگر شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا جو وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ سے آپ نے سننا، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ بات تو سمجھ آئے گی ترجمے؟ آپ پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس بندے کا ایمان چول ہوگا۔ اب جیسا امام ہوگا ہم بولو تو کرتے ہو، جب تو تب نہ تمہارے امام نہ اس بلا کر نہ صحیح ہوں تو پھر تمہیں گھبرانا چاہیے نا، تمہیں بولنا تو چاہیے نا۔ اللہ کہتا ہے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ بھائی پھر بولو۔ میں نے کل بھی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو۔ کل میں نے دلیل بھی مدد کی یہی تھی کہ پہلے نمبر پہ ہمیشہ وہی پہلے نمبر پہ آتا ہے جو پہلے آئے، بندہ سب تو پچھوں آئے، اعتراض کر کے پھر اگے آئے، تو ماحول خراب ہوتا ہے۔ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ تو یا پھر پہلے آ جانا چاہیے آپ کو۔ ہم کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ شاہ صاحب آج دن سے میں نکل کے شیعہ ہوں نا، آج دن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں، یہ نہیں مانتے امام کے ساتھ۔
کہتے ہیں نہیں ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، ہر بندے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر بولو یار جملہ میں نے یہی سنا دینا ہے تو تم نے کھڑے ہو جانا، تم سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں، آنے جانے والے کو میں دیکھ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرا بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں او مولوی ہو، تم کو عربی آتی ہے، اللہ کو ماں کی عربی نہیں آتی؟ میں سمجھ آ رہی ہے نا؟ تم کو عربی آتی ہے، اللہ کو ماں کی عربی نہیں آتی۔ اگر ہر بندے نے ماں کے ساتھ اٹھنا ہوتا نا تو اس کی عربی عبارت یوں بننی تھی یوم ندعو کل اناس بأمہم، کہ ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، لیکن یہاں بے امہم نہیں، یہاں ہے بے امامہم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر بچی تم ضد پہ اڑے ہو، قاری صحابہ ضد کرتے ہی نہیں، ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں کہ تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو شاہ صاحب ہم بقول مولوی کا مسئلہ حل ہو گیا نا، کہتا ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر سمجھ آ گئی نا، تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ، بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ ماں نے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا؟ اچھا چلو جی ایک اور جملہ کہتا ہوں، تم نے سوچا ہے کبھی؟ نہیں سوچا تو پھر سوچ لینا، نہیں تو پھر میری بات کو سمجھ لینا۔ تم نے سوچا ہے کہ میرا بھائی ماں کا کیوں نام لیتا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی جو کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جو ہوگا میرا جملہ جس بندے نے کھایا، اصل میں نا میرے بھائی کی مجبوری ہے کہ میرے بھائی کے پاس بندہ تو میرے امام کے مقابلہ میں جو ملتا نہیں، جہاں بھی لے کے آتا ہے ماں ہی لے کے آتا ہے۔ میں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ جو ترجمہ کرتا ہے نا ماں کے ساتھ اٹھے گا، یا تو اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا یا پھر اس کے سینے میں علی کا بغض ہے۔ دونوں میں ایک وجہ ضرور ہے، یا تو علی کا بغض ہے یا قرآن سے ناواقف ہے۔ جو 17واں پارہ ہے سورہ غافر، تم صبح قرآن کو چیک کر لینا، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ اس سے زیادہ تو سامنے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی، یعنی بچے کو ماں کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ عقل کے اندر پھر بھی سمجھ نہیں آتی، جب بچے کو ماں کا پتہ نہیں، ماں کو بچے کا پتہ نہیں، تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ ماں کے ساتھ تو نہیں اٹھے گا، ماں کو تو بچے کی پتہ نہیں بچہ ہے کہاں، تو بچے کو خود نہیں پتا کہ اماں ہے کہاں، تو پھر ماں کے ساتھ کیسے اٹھے گا؟ لو میں اب ایسی دلیل دینی ہے شاہ صاحب، پوری توجہ سے سنیے۔ اگر پھر بھی تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا ہے نا، تو تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبد الوہاب بروپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، جس بندے کی ماں ہی نہ ہو۔ اگر ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی اماں ہی نہ ہو، میں بتانا وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اور سنو جملہ، اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا، تیرا ڈیڈی نہیں اٹھے گا۔
تیرا ابا نہیں اٹھے گا، کیونکہ ابے کی ماں کو نہیں رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا. ہمارا ڈیڈی ہے آدم، بتا ہاں آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ اور سمجھائی آدم جو ہے بولو ہے. چلو آدم کو چھوڑتا ہماری پہلی امی ہے جناب حوا. چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ ہے. تم سمجھ نہیں آئی؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا، نہ تیرا ابا اٹھے گا، نہ تیری ممی اٹھے گی، نہ ابے کی تو ماں ہے نہ ممی کی تو ماں ہے. اگر اپنے ساتھ حشر کے دن اماں اور ابے کو اٹھانا نا تو پھر تجھے ماننے کیا پڑے گا کہ ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ سمجھائی بھائی. اچھا چلو شیعہ سن لوگوں تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی مذہب کو ہٹنے نہیں، کسی مسلمان کی تنازع نہیں. قرآن کو پڑھ لیتے ہیں. قرآن سے دیکھتے ہیں کہ امام ہوتا کون ہے، امام کی نشانیاں کیا ہیں، امام کی صفات کیا ہیں. کیا گنہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے؟ کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے؟ کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے؟ کیا امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ میں گھبرا تو نہیں ہے. صاحب میرا دل چاہ رہا ہے نا آج ذرا تمہیں قرآن سنا. حدیث نہیں پڑھتا، حدیث پڑھی تو ہو سکتا مولوی کے بہتر ابھی ضعیف ہے تو قرآن کو تو ضعیف نہیں نہ کہو. جس نے قرآن کو ضعیف کہے گا وہ خود ضعیف ہو جائے گا. جب میں نے آپ کو لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، میرا دل چاہتا زیادہ قرآن سناؤں اور سن کے میرا تو ریکارڈ ہے. میں کبھی جس کو کہتے ہیں نعرہ مارے گا نہ مارے، کوئی ہاتھ بلند کرے نہ کرے، کیونکہ مجھے ہاتھ بلند کرانے کا شوق ہی نہیں. کہ یہ ذاکروں کو شوق ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ہاتھ بلند کرو. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ایک ہی ہاتھ بلند ہے جناب عباس کا، وہی بلند رہنا، میرا تیرا تو نہیں رہنا. اور سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں. آؤ قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے. نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ بھیٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی ذمہ داری ہے. آؤ دیکھتے ہیں کیا گنہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے، امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے، امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے، امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے. شیعہ دوستو آؤ قرآن پڑھتے ہیں. پورے قرآن میں جس کی اللہ کے نا اطاعت کرو وہ ہوگا امام. جس کی اللہ کے نا تابع داری کرو وہ ہوگا امام. جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے، اتباع سے منع کرے، نہ وہ امام ہے، نہ وہ رہبر ہے، نہ وہ لیڈر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور سمجھ آ رہی ہے کہ جس کی اطاعت کا اللہ حکم کرے وہ ہوگا امام. جو میں پہلی آیت پڑھنے لگا سورہ طحر سے، میری طرف دیکھنا، سورہ طحر سے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کا مرید نہ ہو جانا، گناہگار کو پیشوا نہ بنا لینا، گناہگار کو ہادی نہ مان لینا، گناہگار کو امام نہ بنا لینا. آپ سمجھ آئی؟ گناہگار امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. یہ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ طحر سے. دوسری آیت پڑھیں پارہ میں 27 ہے، سورہ جاسیہ ہے، چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے جاہل کی تابعداری نہ کرنا، جاہل کا مرید نہ ہو جانا، جاہل کو پیشوا نہ بنا لینا، جاہل کو حاکی نہ مان لینا، جاہل کو امام نہ بنا لینا. آپ سمجھ آئی؟ جاہل امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوگا جو باب العلم ہو، باب العلم ہوگا. وہ سمجھ آئی میری بات؟ اچھا کتنی ہے ہوئی ہے؟ تو 29 پڑھی. اللہ فرماتا ہے فلا 30 پڑھ سورہ کرم سے. اللہ فرماتا ہے فلا
मुकज़्ज़िबीन, खबरदार जिस ने जिंदगी में एक भी झूठ बोला है वो इमाम नहीं है। हम जा रहे हैं, अल्लाह फरमाता है झूठे की हिदायत ना करना, झूठे का मरीद ना हो जाना, झूठे को पेशवा ना बना लेना, झूठे को हाथी ना मान लेना, झूठे को इमाम ना बना लेना। अब समझाई, इमाम काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता है। इमाम काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता है। चौथी मैंने ऐसी आयत पढ़ी है कुरान से, कितना भी पार्टी से पार्टी बंदा हुआ, उन दिन बंदा हुआ, कम अकल बंदा हुआ, कम इल्म बंदा हुआ, कम फहम बंदा हुआ, उसको भी पता चल जाएगा इमाम कैसा होना चाहिए। पहली आयत पढ़ी है गुनहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी आयत पर नंबर 18 है, सूरह नूर है। सुन अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, अल्लाह फरमाता है खबरदार जिसका शैतान पे असर हो, शैतान का जिस पे असर हो वो इमाम नहीं हो। जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं होता। अच्छा फिर हमसे क्यों करते हो, क्यों क्या करते हो हमसे? ठीक है, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, क्यों माने? हम उसे मानेंगे जिसे अल्लाह मनवाए। हम नहीं मानते, हमारी मजबूरी है, हम उसे मानेंगे जिसे अल्लाह मनवाए, उसे छोड़ेंगे जिसे अल्लाह छुड़ाए। अब तेरी समझ में नहीं आता, अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है उसका मरीद ना हो जाना, उसकी इत्तबा ना करना, उसकी ताबेदारी ना करना। क्यों? वो खुद शैतान का मरीद है, वो खुद इब्लीस का मरीद है, इसलिए शैतान उसका तू मरीद ना होना, तू भी फिर शैतान का मरीद हो जाएगा। हम समझ आ रही है ना? अल्लाह क्या कहना है, जिस पे शैतान का असर ना हो। मैंने जान पे खेल के जुमला कहना है, अगर तुमने ज़ाया किया तो फिर मुझे दुख होगा। अल्लाह कह रहा है जिस पे शैतान का असर हो वरना इमाम नहीं होता। तो मैं पूछता हूँ, बताओ ये शैतान का असर किस पे हुआ था? मेरे साथ चलो ना, मुझे फिर जुबान खिलवाना, इशारे को समझोगे तो फिर मैं आगे चलूँगा। तुम तो इतने, आपको तो मेरे कहने से पहले वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर वो बंदा इमाम नहीं होता। मैं पूछता हूँ बताओ तो सही, ये शैतान का असर किस पे हुआ था? अगर तुम नहीं बताओगे हम कुरान से बताएंगे। 4 नंबर 4 है, सूरह आले इमरान है, सुन कुरान। अल्लाह फरमाता है शैतान का असर उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे। उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से, जरा उनकी बोल रहा मैदान से, जरा बोल रहा मैदान से। मैं उनकी ज़बानी बता दूँ तो बाले जुर्म करवा देता हूँ। अब ठीक है, वैसे मुझे नहीं पता कौन भागा था या कौन नहीं भागा था, नाम हो सकता था। आलम लोहार को जानते हो भाई? आलम लोहार सुने हैं? अंग्रेजों ने बड़ी आ रही, जिस कौम को सारी जिंदगी आलम लोहार की समझ नहीं आई, वो कुरान की समझ आ जाएगी। बोलो अच्छा, तुम कहते हो नहीं भागे थे, उसने गीत गा के सारी दुनिया को समझाया भागे थे। आलम लोहार गाता था आवाजा मारियां बुलाया कई बार। इसे मेरी गल और बोलो गल ना सुनी। मेरा वो दोस्त था, तो एक दिन वजीराबाद के चौक में मैं खड़ा, वहाँ एक पुल बना, उस पुल के नीचे मैं खड़ा, उसकी केसर लगी थी, वो गा रहा था आवाजा मारियां बुलाया कई बार। किसी मेरी गल ना सुन। उन मौलवी भी खड़े, गाड़ी मुझे भी लगी, गाड़ी तेरी भी लगी, और लंबी गाड़ी देख के बंदा धोखा खा जाता। उन्होंने समझा कि बंदा वो गा रहा था आवाजा मारियां बुलाया कई बार में। किसी मेरी गल एक बंदा मुझे अपना समझ के फर्क से इतना था कि वो मौलवी 3 थे, मैं 1 था। अच्छा, वो अपना समझ के मेरे करीब आके कहता है सूफी जी। मैंने कि हाँ जी,
یہ عالم لوہار کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا جانے من عالم لوہار قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے. کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں عالم لوہار کہاں قرآن کی آیت؟ میں نے کہا میں نے اس سے ملاقات کی ہے انہوں نے مجھے سمجھایا تھا یہ جانے والا میں ہوں بات کرنے والی ذات کوئی اور ہے. جن سے کر رہی ہے وہ اور ہے. کہتا ہے کس آیت کا عالم لوہار نے ترجمہ کیا تھا؟ میں نے کہا پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران ہے. سن اللہم توعد تصعدون ولا تلہون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اللہم یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے آوازیں مار رہا. یہ پیار کی میں مجلس پڑھتا ہوں نا تو میں کچھ معیار کے سنتے نہیں. سمجھ آ رہی؟ میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اس معیار کے سنتے نہیں جاتی میں مجلس پڑھتا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہا ہوں. ہاں کبھی تو رسول کہتا رہا نا, وہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا نبی تم کو پیچھے سے آوازیں مارتا رہا, تم آگے بھاگ کے جا رہے تھے, پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. تبھی وہ کہہ رہا بات ہماری بلایا کئی بار میں کسی میری گل ہے بول ہاں گل ہے نہ سنی بولو گل ہے. لیکن یاد رکھ لو مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا یا کون نہیں بھاگا تھا, لیکن ایک جملہ دینے لگا ہوں اس کو نقش کر لینا. نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. شیعو اگر تمہارے دل میں کوئی غلط فہمی ہے تو نکال دینا, نکال دینا کہ نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. صحابی مر تو سکتا ہے, بھاگ نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. سن لو پھر کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا, لیکن جتنے بھاگے تھے سارے منافق تھے. چلو میں انہیں بالے جرم کروا دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا, میں اس وقت خارج ہوں. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے بھائیوں کے ایک عالم ہے عبدالحق محدث دہلوی, 100 کتاب کا مصنف ہے. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج النبوہ. اس کو جا کے چیک کرنا, اس کے اندر لکھا ہے جب بھاگنے والے نبی پاک کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے, خطرہ ٹل گیا, پتہ ہی نہیں کوئی اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا, آج تک پتہ ہی نہیں کہاں تک بھاگا. خطرہ ٹل گیا, جنگ بند ہو گئی, وہ بھاگے ہوئے سارے واپس آئے. اللہ کے نبی نے تمام کو صف میں کھڑے کر دیے اور کھڑے کر کے باری باری پوچھنا شروع کیا, کیوں بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگا تھا. کیوں بھی چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگا تھا. اب میں ایک بالے جرم کروانے لگا ہوں, شیطان کا اثر کن پہ ہوا ہے. نبی مسکرا کے کہتے ہیں اب بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. کیسے میں سمجھاؤں یار, سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. نبی فرماتے ہیں کیا آواز دی تھی؟ کہتے ہیں شیطان نے کہا تھا کٹ کو قتل محمد, کہ محمد قتل ہو گئے. تب ہم نے اس آواز کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا جب محمد ہی زندہ نہیں رہے تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں, میدان سے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. یا رسول اللہ ہم بھاگے. نبی مسکرا کے کہتے ہیں کس چیز نے بگایا تھا؟ کہتے ہیں شیطان نے آواز دی تھی. تو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو. وہ بندہ امام نہیں ہو سکتا. سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ تو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے. وہ لگتا ہے جب نبی نے پوچھا نا اے بھاگنے والے بتاؤ تمہیں کس چیز نے بگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. قریب میرے مولا حاضر قرار کرے تھے. رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟
دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام ہی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی میری بات میں؟ اللہ فرماتا ہے غافل کی اطاعت نہ کرنا، غافل کا مریض نہ ہو جانا، غافل کو پیشوا نہ بنا لینا، غافل کو امام نہ مان لینا. کتنی آدمی ہیں؟ 5 لو بھائی 2 کوٹے والے. چھٹی آیت میں نے ایسی پڑھنی ایسی. کتنا بھی پارٹی سے پارٹی بندہ ہوا، کوئی ذہن بندہ ہوا، کام عقل بندہ ہوا، پتہ چلے گا اسے امام کیسا ہوتے ہیں. لیکن پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے. کوٹے والے مولوی ویسے میری ٹچ سے باہر ہے. سمجھ آ رہی نا؟ میں نے کہا پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے کہ تمہارے دم میں دم ہے تو میرا چیلنج قبول کر لو. مجھے اس آیت کا جواب دے کے مذہب بھی چھوڑ دوں گا، منہ مانگا انعام دے دوں گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آیت تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی نا؟ پہلی آیت پڑھی ہے گنہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے. چھٹی آیت پڑھوں سورہ المائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے، ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے. سن لے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ. اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں یہ امام ہی نہیں. آسان تمہیں سمجھایا سمجھ جانا چاہیے. جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں اللہ کہتا ہے ان کی تابعداری میں کرنا، ان کا مرید نہ ہو جانا، بھائی ان کو پیشوا نہ بنا دینا. ان کو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں بتانا وہ پہلے گمراہ کون رہے؟ وہ کون تھے جنہوں نے 40 سال بتوں کو سجدے کیے تھے؟ کیسے میں تمہیں بتاؤں گا، آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ کون تھے بندے جنہوں نے 40 سال بتوں کو سجدے کیے تھے؟ بت پرست رہے تھے. یہی تو ان میں اور علی میں فرق ہے. یہی تو ان میں اور علی میں فرق ہے کہ ہمارے مولا علی کو دشمن بھی کہتا ہے کرم اللہ وجہ. ان کو سمجھ آئی کرم اللہ؟ پھر بولو کرم اللہ. ہمارے مولا کو دشمن بھی کہتا ہے کرم اللہ وجہ. وہ ہے رضی اللہ، اکیلا علی ہے کرم اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کرم اللہ کا پتہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کیا معنی ہے کہ علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم ہے جو صرف علی کے چہرے پہ ہے، اوروں کے چہروں پہ نہیں. اگر اوروں کے چہرے پہ بھی کرم ہوتا تو سارے ہی کرم اللہ ہوتے. علی اکیلا ہے کرم اللہ، باقی ہے رضی اللہ. ہم سمجھ آ رہی ہے گمراہ کون رہے تھے؟ علی ہے کرم اللہ، باقی ہے سارے رضی اللہ. ہاں کرم اللہ علی کو کیوں کہتے ہیں تو تم نے اپنی کتابوں میں ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ کے اندر لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے. وہ کرم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے واحد علی وہ ہستی ہے کہ جس کا چہرہ کسی بت کے آگے جھکا نہیں ہے. بات کی سمجھ آئی نا؟ علی واحد ہستی ہے جس کا چہرہ، اچھا نہیں سمجھے آسان کہتا ہوں. علی کو کرم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی بت شکن ہے، بت پرست نہیں. علی بتوں کو توڑنے والا ہے، بتوں کا پوجنے والا نہیں ہے. کون سمجھ آ گئی؟ اللہ کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام. تو کتنی آتے ہیں؟ شاباش کتنی؟ 6. ہم ساتھ نہیں آتے. اللہ فرماتا ہے بلا تتبع سبیل المفسدین، خبردار فسادی امام نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے فسادی کی تابعداری نہیں کرنا، فسادی کا مرید نہ ہو جانا، فسادی کو پیشوا نہ بنا لینا، فسادی کو امام نہ ماننا. اب کتنی نہیں ہے؟ 7. جب میں نے شاہ صاحب 7 آیتیں یہ پڑھی نا تو میں نے اللہ سے کہا اللہ ساری دنیا تو تم نے ریجیکٹ کر دی ہے اور بندہ ہی کوئی نہیں بچ گیا. اللہ کہتا ہے جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پر شیطان کا اثر وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گناہ رہ چکا وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں. بندہ ہی کوئی نہیں بچ گیا. کوئی نہ کوئی ایک طرح پھنسے ہے. اللہ نے کسی کو نکلنا نہیں باہر دیتا، سارے کو روشن ہے. وہ سمجھا رہی ہے؟ میں نے اللہ سے کہا پھر بتا کوئی امام ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ نے کہا قاری صحابت پاگل نہ بن، پاگل نہ بن. یہی تو میں نے تمہیں سمجھایا ہے
کہ ہر بندہ امام ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر کوئی امام ہے بھی کہ نہیں؟ بتا. اللہ کہتا امام ہے. میں نے کہا کون؟ اللہ کہتا وہ. میں نے کہا کون؟ اللہ کہتا جس کے لیے میں نے یہ آیت نازل کی ہے. میں نے کہا اللہ کون سی آیت؟ اللہ کہتا یہ آیت ہے. ہر بندہ امام نہیں ہوتا, امام ہوتا ہی وہ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے اسے امام نہیں بنایا. اور جنہوں 12 سال کی بھی سوت بکرا یاد نہیں تھی ہوئی, ہم نے اسے امام مانا ہے جس کے متعلق شواہد النبوت کے اندر ملا عبد الرحمن جامی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں میرے مولا حیدر کرار جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے تھے تو ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو قرآن کو شروع کرتے تھے, دوسری پاؤں میں رکاب تب جاتا جب قرآن کو ختم کر لیتے. امام وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. امام ہوتا ہی وہ ہے جو سینے میں ہاتھ مار کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کہ پوچھو میں علی زمینوں کے راستے سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. وہ امام نہیں ہوتا جو امامت خود کروائے, مسئلہ بیٹی سے ٹیوشن بھر کے بتائے. وہ امام تو نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کہ پوچھو میں علی زمینوں کے راستے سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. اچھا کتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں؟ 8. آخری جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ کس سورت کی پڑھی ہے بتاؤ؟ نہیں کہا سورہ یاسین. سورہ جس نے یاسین بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو انہیں یاسین ہدایت کیا پڑھی. تم نے دیکھا نہیں کسی بندے پہ وقت ندا تاری ہو, خدا نہ خاصہ 2-3 دن لگ جائے, نہ بابا آگے ہوئے نہ بابا پیچھے ہوئے, تیرے گھر والے تین پہ کہتے نہ اگا ہوں نہ پیچھا ہوں کول ایک بڑھی جی مائی بیٹھی ہوئی پانچ پترا نہیں آئے گا پیچھا نہیں ہونا. اماں کیویں ہونا اسے یاسین سناؤ کہوں تاکہ مر جائے. جس قوم نے یاسین بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو انہیں یاسین کیا ہدایت کرے. اچھا میں نے ایک مولوی سے کہا قرآن پاک کی لمبی لمبی صورتیں ہیں, بقرہ ہے, آل عمران ہے, نساء ہے, اعراف ہے, شعراء ہے, بنی اسرائیل ہے, مزمل ہے, مدثر ہے, رحمان ہے, ملک ہے, نمل ہے, اتنی لمبی لمبی جو اور صورتیں ہیں وہ کیوں نہیں اس کو سناتے؟ کیا ان میں پاور نہیں ہے بندہ مارنے کی؟ تو یاسین کیوں سناتے ہو؟ تو کہتے ہیں یاسین ہم اس لیے سناتے ہیں کہ یاسین قرآن کا دل ہے. قرآن کا کہنا کوئی نہیں, ابو میں جو گالی کرنی ہے تو ہزارہ ہی بول جانا, سمجھ آ رہی؟ یاسین قرآن کا دل ہے. اچھا چلو ہم تمہاری بات کو مان لیتے اگر حدیث یہاں رک جاتی. نبی پاک نے جب فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے, صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کون ہے؟ اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ. صحابہ نے کہا فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاتحہ کا دل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا صرف بسم اللہ. صحابہ نے کہا بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بائے بسم اللہ. صحابہ نے کہا بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا با کے نیچے والا نقطہ. با کے نیچے والا نقطہ. صحابہ کہتے ہیں یہ بھی بتاؤ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہنا نقطہ کون ہے نبی فرماتے ہیں انتظروا, ذرا انتظار کرو. صحابہ کرام سوچتے تھے کہ پتہ تو نہیں, اتنا کچھ نبی نے بتا دیا. نقطے پہ آ کے کہتے ہیں انتظار کرو. نقطے سے پتہ چلتا بندہ مجرم ہے کہ بندہ محروم ہے. سمجھ آ رہی نا؟ کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی سامنے سے میرے مولا حیدر کرار آئے. میرے مولا کا آنا تھا. نبی نے صحابت کا آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ آپ پوچھو نا کیا پوچھتے ہو؟
صحابہ نے کہا ہم نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا ہے یاسین قرآن کا دل ہے، یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا دل بائے بسم اللہ ہے، بائے بسم اللہ کا دل گا کے نیچے بڑا نقطہ ہے، تو یا رسول اللہ ذرا یہ بھی بتاؤ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نقطہ کون ہے، لیکن رسول نے سیدھا جناب علی کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرماتے ہو میرے صحابیوں یہ جو میرا بھائی علی ہے یہ بائے بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ ہے، نقطہ ہے، نقطہ ہے۔ سنا دنیا والوں، اس لیے تو میرے مولا حیدر کرار نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں علی کو پہچان لو، میں علی وہ علی ہوں، اگر سمجھ جاؤں تو ایک نقطہ ہوتا ہے، دکھاتا ہوں تو پورا قرآن ہوتا ہے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جس میں ہر چیز کا بولا ہر چیز کا علم ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ کتنی آتی ہوئی ہیں؟ نہیں 8 میں غلط کیا نہیں گا، 8 میں گنا دیتا ہوں۔ پہلی آیت پڑھی ہے گنہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ ہے جو ہے وہ امام نے، ساتویں پڑھی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے، آٹھویں پڑھی ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے۔ کتنی پڑھی ہے؟ چھ آتے کٹھی پڑھی۔ یہ جتنے نقص اللہ نے نکالے ہیں، جتنے عیب اللہ نے نکالے ہیں، سوائے علی ابن ابی طالب کے تم ایک بندہ ثابت کرو جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، جس پہ شیطان کا اثر نہ ہو، جو غافل نہ ہو، جو پہلے گمراہ نہ ہو، جو فسادی نہ ہو، ہم اسے امام مانیں گے۔ اگر کوئی بندہ علی کے علاوہ نہ ملے تو ہمیں حکیم نے بتایا کہ ہم علی کو چھوڑ کر آلے وغیرہ نہ تم گھرے کو امام مان لیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین، اے علی متقیوں کا امام ہے۔ یہ بھی دماغ کی گل رکھنی ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ یا علی متقیوں کا امام تو ہے۔ ہوں تیری سمجھے تو علی نشینوں کا امام نہیں، علی بنگیوں کا امام نہیں، علی چرسیوں کا امام نہیں، علی بے نمازوں کا امام نہیں، علی بے ایمانوں کا امام نہیں۔ علی کس کا امام ہے؟ متقی کا۔ متقی کا تمہیں نہیں پتا کتنا اس کا مقام ہے متقی کا؟ بتاؤں تو شاہ صاحب قرآن سے آیت پڑھنے کو متقی کے لیے پھر کر دیں گے۔ مجھے جناب علی کا نہیں پتا کہ علی کس چیز کا وارث ہے، علی کس چیز کا مالک ہے، لیکن تجھے متقی کا بتاؤں، قرآن کہتا ہے علی کے ملنگ جنت کے وارث ہے، علی کے ملنگ جنت کے، وہ ملنگ بانگ والا نہ ہو، لنگ والا ہو، تو اللہ کہتا ہے جنت کا وارث ہے۔ پڑھو ہے قرآن سے، تو 16 نمبر 12 ہے سورہ مریم ہے، سنو قرآن۔ اللہ فرماتا ہے جنت التی نور سہا من بعد من کانا تقیہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا، ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا۔ اب تیری سمجھ میں نہیں آتا علی تو متقی ہے، علی تو امام المتقین ہے۔ یا علی انت امام المتقین، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کتنی علی ہے؟ یہ تو بنگالی پڑھی ہے نا، امام کی نہیں پڑھی، بنگالی پڑھی ہے۔ علی کے ملنگ جنت کے بعد سمجھ آ رہی؟ کتابوں پہ آتے ہوئے 8، اب 6 آتے کٹھی کرنے لگا ہوں، جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ ساری ثابت کرتی ہیں امام وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا۔ اچھا چلو ایسے نہیں سمجھو تو اللہ نے سمجھانا مجھے بتایا، انہوں نے سمجھانا لگا۔ دیکھا نہیں قربانی ہے، عید میں کی قربانی کر، ہر بندہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے یہ کیوں پوچھتا ہے کہیں یہ لنگڑا تو نہیں ہے، کہیں یہ کان کترا تو نہیں، کہیں یہ اندھا تو نہیں، میں کہتا تم پوچھو جیسا دمبا میں لے جا کے قربانی کر دو۔ ہر دمبا تو لگ ہی نہیں سکتا، کہتا ہر دمبا لگ ہی نہیں سکتا۔ میں کیوں؟ کہتا وہ دمبا جو اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا وہ دمبا بے عیب تھا،
لہذا بے عیب کی جگہ پر عیب والا دمبا نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا سمجھ آ گئی تو دمبے کی آ گئی. سمجھ آ گئی نا, سمجھ آ گئی تو دمبے کی آ گئی. دمبے کا پتہ چل گیا, لنگڑا نہیں ہونا چاہیے, انا نہیں ہونا چاہیے, کان کترا نہیں ہونا چاہیے, سینگ ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے. ہاں دمبا بے عیب, لہذا بے عیب کی جگہ بے عیب دمبا لگے گا. تو پھر تجھے دمبے کی تو سمجھ آ گئی لیکن نبی کی سمجھ نہ آئی. بڑا جملہ میں نے کہا, دمبے کو تو سمجھا لیکن نبی کو نہیں سمجھے گا. نبی بھی بے عیب ہے, نبی بھی معصوم ہے. نبی کی جگہ پر بھی وہی بیٹھے گا جو نبی کی طرح بھی عیب ہو. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا چلو یہ جتنی میں نے پڑھی ہے نا آیتیں ساری ثابت کرتے امام معصوم ہوگا, غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. چلو 6 آیتیں کٹھی کر کے بتا دیتا ہوں. کیا امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ سورۃ بقرہ سے پڑھا ہوں, آواز کال کرتی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گیا, آواز کال کہی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. میں نے لفظ انی واحد متکلم کا سیکھا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو امام بنایا ہے. میں نے اب سمجھ آئی امام ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ امام بنائے. جو بند کمرے میں امام بنے وہ امام نہیں ہوتا. جس ابھی تک نہیں نہ سمجھ آئی امام کیسا ہونا چاہیے, انہیں اس سے زیادہ وقت آسان کر کے سمجھا نہیں سکتا. پھر تم جاؤ تمہارا خدا آ جائے گا. میری طرف دیکھنا. ہاں حضرت ابراہیم کو کس نے امام بنایا؟ اللہ نے. بنایا کیسے؟ آزمایا پہلے, امامت بعد میں دی. رکھ مولویوں کے سر پہ قرآن اور پوچھ وہ کلمات کیا تھے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا. تو علماء نے لکھا وہ کلمات یہ تھے. آواز کال کہی یہ ابراہیم میرے خلیل جی رب جی تجھے میری رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو جلانا ہوگا. اس کو سمجھو گے تو امام کا پتہ چلے گا. سمجھ آئی نا؟ تجھے میری رضا کے لیے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو جلانا ہوگا. عزادارو جب یہ کہا لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منع میں آئے, حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری کو جلایا. ادھر چھری جل گئی, آوازیں ہل گئی. فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے. اس کا نام یہ ہے اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا ہے. اور جیسا بندے کو ابھی نہیں سمجھ آئی امام کیسا ہونا چاہیے, سمجھ آ گئی ہر بندہ امام نہیں ہوتا. ہر امامت ایسے نہیں ملتی. امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی. سمجھ آئی؟ ہر بندہ امام نہیں ہوتا. جب کہا نا میں نے تجھے لوگوں کے امام بنائے, اب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ فقط میں امام ہوں یا قال من ذریتی یا میری اولاد میں بھی امامت رہی. ہوں سمجھ آئی امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو. آواز کال کی قال اللہ ینال عہد الظالمین. ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور, مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں. ظالم امام, ظالم امام, پھر بولو ظالم امام. ہوں سمجھ آئی امام کیسا ہونا چاہیے؟ امام وہ ہوگا جو گناہ نہ کرے. امام وہ ہوگا جو جاہل نہ ہو. امام وہ ہوگا جو جھوٹا نہ ہو. امام وہ ہوگا جو شیطان کا مریض نہ ہو. امام وہ ہوگا جو غافل نہ ہو. امام وہ ہوگا جو پہلے گمراہ نہ رہا ہو. امام وہ ہوگا جو فسادی نہ ہو. امام وہ ہوگا جس کا سینہ علم سے خالی نہ ہو. امام وہ ہوگا جسے پہلے اللہ دمائے. امام وہ ہوگا جو امتحان میں پاس ہو. امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے. امام وہ ہوگا جو نبی کا خون ہو. امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو. یار رکھو تو کوٹے والو تو میں نہ مانے تمہاری اولاد کو منواؤں گا. اگر وہ نہ مانے میری زندگی اللہ نے لمبی کر دی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا. اگر وہ بھی نہ مان سکے اللہ نے میری زندگی اور لمبی کر دی تو ان کی اولاد کو بنواؤں گا. پتا ہے تاریخ صحابت بنوانا کیا چاہتا ہے؟ صرف 2 چیزیں.
کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں۔